بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ اس سلسلے میں مطمئن رہیں، ہم ایسا لائن آف ایکشن بتائیں گے کہ آپ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔ ایک اور افسر نے کہا، جب ہمارے درمیان اتنا گہرا تعلق قائم ہو چکا ہے تو آپ باپ بیٹے کو ہمارے ملک میں آ کر رہنا چاہیے۔ مہیش نے کہا، آپ کی بات ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ دیوی جی نے بھی کہا تھا کہ امریکہ میں ہمارا جو سب سے بڑا آشرم بنا ہوا ہے، ہم اسے ویران نہ ہونے دیں۔ ہم باپ بیٹے کو وہاں رہائش اختیار کرنا چاہیے۔ ایک افسر نے کہا، نیلما دیوی نے ہم سے دوستی اور وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ باپ بیٹے کی آمد سے ہمیں اتنی قوت حاصل ہو رہی ہے جیسے آپ اس آشرم کو بابا صاحب کے ادارے سے بھی زیادہ مضبوط ادارہ بنا دیں گے۔ ایک بات اور ہے جناب، اجلاس میں اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ امریکی اکابرین پہلے ہم سے تنہائی میں بات کریں گے یا پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے، تو میں نے اس بحث کو ختم کرنے کے لیے پورس کے دماغ میں جا کر کہا تھا کہ پہلے مجھے امریکی اکابرین سے باتیں کرنے دو۔ جب مذاکرات کے کمرے کا دروازہ بند ہوگا تو تم اپنے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مہاراج کے دماغ میں بھیج دینا۔ اسی لیے پورس نے راضی ہو کر پہلے ہم باپ بیٹے کو آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ مہاراج نے ہنستے ہوئے کہا، یہ مہیش میرا باپ بننے کے بعد مجھ سے زیادہ چلاک ہو گیا ہے۔ اس کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ تینوں ہمارے دماغوں میں کئی بار آنے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے۔ مہیش نے کہا، اب پورس جہاں بھی ہوگا میرے فریب پر کوڑ رہا ہوگا، لیکن میں خوش ہوں کہ اس نے میری دیوی کو جس طرح پریشان کیا ہے، اس کا پہلا انتقام میں نے لے لیا ہے۔ ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پہلے آپ کو دیوی جی کے حوالے سے ہم پر اعتماد حاصل ہو جائے۔ آپ ٹیلی پیتھی کے حوالے سے خود کو مضبوط سمجھیں اور آئندہ پورس کے دباؤ میں آ کر اس کی ناجائز شرائط تسلیم نہ کریں۔ مہیش، تم نے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ابھی دشمنوں کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ نیلما دیوی کے حوالے سے ہمارے گہرے مراسم ہیں۔ ابھی ہم یہی ظاہر کریں گے کہ تم سے دوستانہ معاملات طے ہو رہے ہیں، مگر تم کوئی فراڈ لگ رہے ہو، اس لیے ہم ابھی تمہیں آزمائیں گے۔ پھر وہ افسران لاطینی امریکہ کے سیاسی حالات بتاتے ہوئے کولمبیا کا ذکر کرنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ پورس وہاں کسی خاص مقصد کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں کی حکومت پر ڈرگ مافیا کا گاڈ فادر کارسیلو چھایا ہوا ہے۔ پورس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کارسیلو کو تنظیمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اب وہاں پورس کی حکمرانی ہوگی اور وہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچاتا رہے گا۔ دوسرے افسر نے کہا، پورس یہ راز نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کولمبیا کیوں جا رہا ہے۔ انہوں نے گاڈ فادر کارسیلو کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ تم کارسیلو کے اندر نہیں پہنچ سکو گے اور پورس کے وہاں جانے کی وجہ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ مہیش نے کہا، یہ کام ذرا مشکل ہے۔ آپ مجھے کارسیلو کے خاص باڈی گارڈ اور پرسنل سیکرٹری کی آوازیں سنائیں، میں ان پر تنظیمی عمل کر کے انہیں اپنا تابع دار بنا کر ہمیشہ کارسیلو کے قریب رہوں گا تو کسی حد تک پورس کی چال بازی معلوم ہوتی رہے گی۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ میں ابھی فون پر اس کے خاص باڈی گارڈ اور پرسنل سیکرٹری سے باتیں کروں گا۔ تم میرے دماغ میں رہ کر ان کی آوازیں سن کر ان کے اندر جا سکو گے۔ ایک افسر نے فون کا ریسیور اٹھا کر کسی کے فون نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف پورس ایک ہوٹل کے کمرے میں ایک ایزی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں تھے۔ اب وہ اس ملک میں قیدی نہیں تھا، لیکن اسے رہا کرتے وقت کہا گیا تھا کہ ابھی وہ نیو یارک میں رہے۔ شام کو آرمی افسران اسے مذاکرات کے لیے بلائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق وہ مذاکرات 3 گھنٹے بعد ہونے والے تھے۔ فی الحال ناصرہ، ثنا اور جلال پاشا کو مہیش کے فراڈ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے پورس سے کہا تھا کہ اپنی خفیہ میٹنگ میں ان تینوں کو مہاراج کے دماغ میں آنے دیا جائے گا، لیکن عین وقت پر ان باپ بیٹے نے بار بار سانسیں روک کر اپنے اندر آنے سے روک دیا تھا۔ پورس نے کہا، مہیش نے جس طرح مجھے فریب دیا ہے، اس سے مجھے یقین ہو رہا ہے کہ وہ مہیش نہیں پارس ہے اور مہاراج سے مل کر اس کے بیٹے مہیش کا رول ادا کر رہا ہے۔
ثنا نے کہا جس وقت مہیش اور مہاراج اجلاس میں بول رہے تھے ٹھیک انہی لمحات میں اور ناصرہ بھابی پارس کے دماغ میں گئی تھی۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پارس کار ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ثانی بیٹھی ہوئی تھی۔ جلال پاشا نے کہا اجلاس میں پارس نہیں تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ پارس کا کوئی تابع دار ماتحت ہو اور اس نے پارس کے مشورے کے مطابق تمہیں دھوکہ دیا ہو۔ انکل آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ مکار چاہتا تھا کہ امریکی اکابرین مجھ سے پہلے اس سے مذاکرات کریں۔ وہ ہمارے امریکہ آنے کا مقصد سمجھ رہا ہے کہ ہم یہاں کہیں چھپ کر کسی لیبارٹری میں غیر معمولی دوائیں تیار کریں گے۔ اس چال باز نے مہیش کے ذریعے معلوم کر لیا ہوگا کہ ہم کولمبیا جانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے براہ راست ان امریکی اکابرین سے مذاکرات کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ جلال پاشا نے کہا یہ تم پہلے بھی کہہ چکے ہو، میں تمہارے یہاں سے چھپ کر جانے کے انتظامات کر چکا ہوں۔ اس ہوٹل کے اندر اور باہر امریکی جاسوس تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم پچھلے راستے سے پارکنگ ایریا کی طرف آؤ گے، وہاں ناصرہ ایک بلیک ہونڈا کار میں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ انکل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم امریکی سراغرسانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پارس ہم سے غافل نہیں ہوگا۔ جلال پاشا نے کہا میں نے اس چال باز کو کسی حد تک سمجھ لیا ہے، وہ توقع کے خلاف کوئی کام کر گزرتا ہے، میں اس سے ہوشیار رہوں گا۔ جلال پاشا نے اس ہوٹل کے ایک ویٹر کو اپنا اعلی کار بنایا تھا جس کی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ چہرے پر معمولی تبدیلی کے ذریعے پورس ویٹر بن سکتا تھا۔ ایک انسٹنٹ کیمرے کے ذریعے اس ویٹر کی تصویریں اتار کر پورس کے پاس پہنچا دی گئیں، میک اپ کا سامان بھی پہنچایا گیا۔ پورس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اس تصویر کے مطابق اپنے چہرے پر تبدیلی کی، اسی طرح داڑھی مونچھیں لگائیں۔ ہوٹل کا وہ ویٹر آرڈر کے مطابق چائے کی ایک ٹرے اس کے کمرے میں لایا، تب جلال پاشا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ اس ویٹر نے ہوٹل کی وردی اتار کر پورس کو دی اور اس کے کپڑے خود پہن لیے۔ صرف 15 منٹ کے اندر وہ ایک ویٹر بن کر کمرے سے نکلا، لفٹ کے ذریعے نیچے آیا، پھر کچن کی طرف جاتے ہوئے راستہ بدل کر دوسرے راستے سے پارکنگ ایریا میں آیا۔ وہاں ناصرہ بلیک ہونڈا میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ والا دروازہ کھول دیا۔ ایک سراغرسا نے چونک کر ایک قیمتی ہونڈا کار میں ایک بہرے کو بیٹھتے دیکھا تو اپنی موٹر سائیکل کی طرف جاتے ہوئے جیب سے موبائل فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ اسی پارکنگ ایریا میں ثنا دوسری کار میں بیٹھی امریکی سراغرسانوں کو پہچاننے کی کوشش میں ہر ایک کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ناصرہ اور پورس کی کار کو چونک کر دیکھنے کے بعد تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ رہا تھا، جیب سے موبائل فون نکال رہا تھا۔ اچانک ثنا نے اپنی کار کا دروازہ کھولا تو وہ آگے بڑھنے والا سراغرسا کار کے دروازے سے ٹکرا کر گرتے گرتے سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ ثنا نے بڑی معذرت سے کہا سوری، میں نے دیکھے بغیر دروازہ کھولا ہے۔ وہ بولا اٹس آل رائٹ، کوئی بات نہیں۔ ثنا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گئی، سراغرسا نے پوری طرح نمبر پنچ نہیں کیے تھے، اس نے باقی نمبر غلط ملائے، پتہ چلا رانگ نمبر ہے۔ وہ دوسری بار نمبر ملا کر اپنے ساتھی سراغرسانوں کو بلیک ہونڈا کی نمبر پلیٹ وغیرہ بتانا چاہتا تھا۔ ثنا وہاں سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے اور اس سراغرسا کے دماغ کو بٹکاتے ہوئے ہوٹل کے احاطے سے باہر جانے لگی۔ پھر اس نے ناصرہ سے کہا اپنی گاڑی روک دو، میں آ رہی ہوں۔ کچھ دور جا کر بلیک ہونڈا نظر آئی، ثنا نے اپنی کار روکی، ناصرہ اور پورس کار سے اتر کر ثنا کی کار میں آئے، پھر وہاں سے جانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب سراغرسانوں کی ٹیم ادھر آئی تو انہوں نے بلیک ہونڈا کو خالی پایا، جس کی سختی سے نگرانی کی جا رہی تھی، وہ نکل چکا تھا۔ جلال پاشا نے آرمی کے ایک اعلیٰ افسر سے کہا پورس نے کہا ہے مزید مذاکرات ضروری نہیں ہیں، ہم کولمبیا جا رہے ہیں۔ آئندہ پورس کی نگرانی کے لیے جتنے جاسوس لگائے جائیں گے وہ مردہ پائے جائیں گے، بہتر ہے اپنے قابل سراغرسانوں کی سلامتی چاہو۔ اعلیٰ افسر نے کہا مذاکرات نہ صحیح، لیکن ہم ایک دوسرے سے تھوڑی سی گفتگو کر سکتے ہیں۔ گفتگو مجھ سے ہی ہوگی، میں پورس کا نمائندہ ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم
کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ آپ خود گواہ ہیں، ہم مہیش اور مہاراج سے پہلے پورس سے مذاکرات کر رہے تھے۔ خود پورس نے ہم سے کہا کہ پہلے ہم مہیش سے تنہائی میں باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں خود اجازت دینے کے بعد کیا پورس کی ناراضگی جائز ہے؟ بات ناراضگی کی نہیں ہے۔ جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک ملک میں دو ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیمیں نہیں رہیں گی۔ تم مہیش اور مہاراج سے دوستی کرو، ہم کولمبیا میں رہ کر دوستی کا تماشا دیکھیں گے۔ تم سمجھتے ہو ہم مہیش اور مہاراج کو کولمبیا میں تمہارے خلاف استعمال کریں گے اور پورس کے کسی منصوبے کو نقصان پہنچائیں گے؟ تو تم ہمیں غلط سمجھ رہے ہو۔ ہم تو ابتدا سے کہہ رہے ہیں کہ پورس کولمبیا میں ہمارے سیاسی مفادات کا تحفظ کرے، ہم وہاں پورس کے لیے ضروری سہولتیں مہیا کرتے رہیں گے۔ ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے تمہارے لیے مہیش کافی ہے۔ بہت جلد تم لوگوں پر یہ راز کھلے گا کہ مہیش کے پیچھے پارس تم لوگوں کو الو بنا رہا ہے۔ اب تک کی معلومات کے مطابق پارس کرگان میں ہے۔ یہ کیوں بھولتے ہو کہ اس کا ٹیلی پیتھی جاننے والا کرگان سے پلک جھپکتے ہی امریکہ پہنچ سکتا ہے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اصل پارس اپنی ثانی کے ساتھ یہیں نیو یارک میں ہے۔ اس کے دماغ میں جا کر اسے اس شہر کی ایک شاہراہ پر کار ڈرائیو کرتے دیکھ چکے ہیں۔ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پورس یہاں ہے تو پارس بھی یہیں ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دھوپ ہوگی تو سایہ بھی ہوگا، آگ ہوگی تو پانی بھی ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں کوئی آگ لگائے اور کوئی پانی بن کر اسے بجھائے۔ اس سے پہلے ہی دونوں کو ٹھنڈا رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ میں پورس کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ یہاں ہم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہتر ہے آپ پارس کو سمجھائیں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ وہ خواہ مخواہ ہمارے تعاقب میں آیا ہے۔ پارس اس شہر میں کہاں ہے، کس بحروب میں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ پہلے نہیں جان سکتے تھے، اب اس کا سراغ لگانا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ مہیش اور مہاراج آپ کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ وہ پارس کے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی بات نہیں رہی ہے۔ مجھے جانے کی اجازت چاہیے۔ جلال پاشا نے اس کے دماغ سے واپس آ کر پورس کو اس سے ہونے والی باتیں بتائیں۔ وہ چائنا ٹاؤن کے ایک اپارٹمنٹ میں آ گئے تھے۔ پورس نے کہا، انکل آپ نے اچھے انداز میں گفتگو کی ہے، آئندہ بھی سنگین معاملات میں آپ ہی میری طرف سے گفتگو کیا کریں گے۔ اب ہمیں موجودہ حالات کے مطابق قدم اٹھانا ہے۔ ثنا نے کہا، بھائی جان پارس نے چیلنج کیا تھا کہ وہ آپ کو غیر معمولی دعائیں بنانے نہیں دے گا، اسی لیے وہ کم وقت یہاں تک آ پہنچا ہے۔ ہم نے اس کے دیے ہوئے نیکلس اپنے پاس رکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس غلطی سے بھی کامیابی کا کوئی راستہ نکال لیتا ہوں۔ پارس یہاں تک آ چکا ہے تو ہمارے پیچھے کولمبیا بھی جائے گا۔ میں ایسی چالیں چلوں گا کہ وہ وہاں ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا اور انکل ہم سے دور رہ کر وہ دعائیں تیار کراتے رہیں گے۔ بیٹے میں کتنی بھی دور رہوں آخر کولمبیا میں رہوں گا۔ وہ شاطر کسی نہ کسی طرح مجھے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ نہیں انکل، میں اسے خوب سمجھتا ہوں۔ جب میں ناصرہ اور ثنا کولمبیا میں نظر آتے رہیں گے یا کسی ہنگامے وغیرہ میں اسے ہماری موجودگی کا ثبوت ملتا رہے گا اور آپ اس سے تعلق رکھنے والے کسی فرد سے یا امریکی اکابرین اور مہیش سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کرتے رہیں گے تو اسے پورا یقین ہو جائے گا کہ ہماری پوری ٹیم کولمبیا میں ہے۔ در حقیقت آپ ہم سے ہزاروں میل دور ایشیا کے کسی ملک میں دعائیں تیار کراتے رہیں گے۔ جلال پاشا نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ تمہاری زبردست حکمت عملی ہوگی۔ میں ہزاروں میل دور رہ کر دعائیں تیار کرتا رہوں گا اور خیال خوانی کے ذریعے ضرورت کے وقت کولمبیا میں بھی رہا کروں گا تو پارس یقیناً دھوکہ کھاتا رہے گا کہ وہ بڑی چالاکی سے ہمارا تعاقب کرتا ہوا آیا ہے۔ اپنی چال بازی اب اسے مہنگی پڑے گی۔ ناصرہ پورس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اچانک دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ پورس نے پوچھا، کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں، ابھی مجھے پارس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں جانا چاہتی تھی مگر نہ جا سکی۔ میں خیال خوانی کی پرواز کرنا چاہتی ہوں مگر ناکام ہو رہی ہوں۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آج نہیں تو کل پھر خیال خوانی کرنے لگو گی۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تمہارے لیے
لیے خطرہ محسوس کرتے ہی تڑپ کر بے اختیار تمہاری سلامتی کے لیے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار خود بخود استعمال کرنے لگتی ہوں۔ اب تمہیں خطرے سے باہر دیکھ کر مطمئن ہو کر ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئی ہوں۔ ثنا نے پوچھا، بھابھی کئی گھنٹوں تک یہ علم آپ کے پاس رہا، کیا اس دوران میں کبھی آپ کو گزرے ہوئے دنوں کی کوئی بات یاد نہیں آئی یا آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، میرے دماغ میں ایک ہی بات سمائی رہی کہ کسی طرح بھی پورس کو خطرے سے نکالنا ہے۔ میں بھی بھائی جان کے لیے بہت پریشان تھی، ورنہ آپ کے ذہن کو کرید کے آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم کرتی۔ اسی کے بہانے اس سے دور ہو جاؤ۔ ابھی اس کے سر میں تکلیف ہے، یہ مجھے محسوس نہیں کرے گی۔ میں اسے گہری نیند سلا کر اس کے گمشدہ ماضی کے متعلق کچھ معلوم کروں گا۔ پورس نے یہی کیا۔ بیڈ روم میں آ کر اس سے کہا، تم یہاں لیٹ جاؤ، میں ابھی ٹوائلٹ سے آتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جلدی آؤ، میں دماغی طور پر تھکن محسوس کر رہی ہوں۔ پہلی بار کئی گھنٹوں تک ٹیلی پیتھی کا علم تمہارے دماغ میں رہا، اچانک پھر اس علم سے محروم ہو کر کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہو۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسی بیڈ روم کے اٹیچڈ باتھ روم میں جانے لگا۔ وہ اسے پیار سے دیکھتی رہی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوا اور وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو آنکھیں بند کر کے اسے تصور میں دیکھنے لگی۔ جلال پاشا نے اس کے اندر آ کر دیکھا، وہ تصور میں پورس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تصوراتی پورس کے ذریعے کہا، میں بالکل تمہارے پاس ہوں، اسی طرح آنکھیں بند رکھو، میں بند آنکھوں کے پیچھے بھی نظر آتا رہوں گا۔ تم آہستہ آہستہ سو رہی ہو اور یہ اور اچھی بات ہے، میں تمہارے خواب میں آؤں گا۔ ہاں، تم سو رہی ہو، نیند تم پر غالب آ رہی ہے اور یہ نیند پورس کو تمہارے پاس لانے والی ہے۔ پاشا نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے دماغ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ پھر اس سے کہا، تم گہری نیند میں ہو اور کوئی خواب نہیں دیکھ رہی ہو، صرف میری سوچ کی لہروں کو محسوس کر رہی ہو۔ میں تمہارا عامل ہوں اور تمہارے اندر خیال خوانی کی لہروں کے ذریعے بول رہا ہوں۔ بولو، کیا تم میرے سوالوں کے جواب دو گی؟ ناصرہ کی سوچ کی لہروں نے جواب دیا، میں سوالوں کے جواب دوں گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس سوال پر وہ الجھ گئی، پھر بولی، ناصرہ۔ میں حکم دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ کر صحیح نام بتاؤ۔ وہ تھوڑی دیر الجھن میں رہی، پھر بولی، میں سوچ رہی ہوں، مجھے یہی نام یاد آ رہا ہے۔ تمہاری ماں باپ کا نام کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ سوچنے کی کوشش کرو، تم چھوٹی سی بچی ہو، تمہارے ماں باپ تمہیں پیار سے آوازیں دے رہے ہیں، سنو، غور سے سنو، وہ آوازیں دے رہے ہیں اور تم وہ نام سنتے سنتے ایک بچی سے جوان ہو گئی ہو۔ ہاں، وہ مجھے پکار رہے ہیں، ناصرہ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اور سوچو، تم ماں باپ کے پاس جاتی ہو اور کیا کرتی ہو؟ اسکول جاتی ہو، کالج جاتی ہو، کن راستوں سے گزرتی ہو، وہ جگہ، وہ شہر کیسا ہے؟ میں دوڑتی جا رہی ہوں، بچی ہوں، جوان ہو گئی ہوں، بہت سے لوگوں کی بھیڑ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ ایک شخص اپنے ہاتھ میں بڑا سا سرخ رومال لیے ایک بپھرے ہوئے سانڈ کو حملہ کرنے پر اکسا رہا ہے، پھر ایک بار سانڈ نے اس شخص کو دونوں سینگوں پر اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ جلال پاشا نے کہا، تم بل فائٹنگ کی باتیں کر رہی ہو، کیا تم اسپین کی رہنے والی ہو؟ اس ملک میں سانڈ کی لڑائی ایک قومی کھیل ہے۔ ہاں، مجھے یاد آ رہا ہے، میں وہاں کے شہر میڈرڈ میں رہتی تھی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اسی طرح یاد کرتی رہو، یاد کرتی رہو۔ یاد کرتے رہنے کے دوران میں تمہیں کہیں رکنا نہیں چاہیے۔ میں کچھ بھول رہی ہوں، کچھ یاد آ رہا ہے۔ ایک عیاش دولت مند میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، وہ مجھے اغوا کر کے میرے شہر سے دور ایک چھوٹے سے ہوائی جہاز میں یا شاید ہیلی کاپٹر میں کہیں دور ایک فارم میں لے گیا تھا، پھر ایک گودام میں بند کر دیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ پاشا نے کہا، خاموش نہ رہو، باتیں بے ترتیبی سے یاد آئیں تب بھی بولتی رہو۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے وہ مجھے گودام میں بند کر کے کیوں چلا گیا تھا، شاید پھر واپس آنے والا تھا۔ میں اپنی عزت دینے سے پہلے جان دینا چاہتی تھی، پھر میں نے جان دے دی۔ جان دینے کے بعد کوئی زندہ نہیں رہتا اور تم زندہ ہو۔ تم اب تک سوچتی آ رہی ہو، سمجھتی آ رہی ہو۔ میں حکم دیتا ہوں کہ خود کو گودام میں محسوس کرو اور سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیا ہوا؟ ہاں، میں نے زہر کھا لیا تھا، اس کے بعد شاید میں مر گئی تھی۔ مرنے کی بات نہ کرو، تم زندہ ہو، بتاؤ
بتاؤ کیسے زندہ ہو؟ کیسے زندہ ہوں میں، کیسے زندہ ہوں؟ زہر تو مار ڈالتا ہے، مگر دماغ زہریلا ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر دوسری زندگی آ رہی ہے۔ ہاں میں مر رہی تھی اور زندگی بھی پا رہی تھی۔ میں حکم دیتا ہوں ناقابل یقین بات نہ کرو، اچھی طرح یاد کرو زہر کے باوجود تمہیں زندگی کیسے مل رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، آگ، انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے، ایک چتا جل رہی ہے، منظر بدلتا ہے، کہیں دوسری چتا جل رہی ہے۔ انسان مار جائے تو اسے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے یا اس کی چتا جلائی جاتی ہے؟ ایسا کرنے سے جسم فنا ہو جاتا ہے، روح کبھی فنا نہیں ہوتی۔ وہ کوئی آتما تھی، ہاں کوئی آتما، زہر سے مردہ ہونے والے میرے جسم میں زندگی ڈال رہی تھی، میرے مردہ جسم میں روح داخل ہو رہی تھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہارے مردہ جسم میں کسی کی آتما داخل ہو گئی تھی؟ تم خود کو ناصرہ کہتی ہو اور اب کہتی ہو ناصرہ مر گئی تھی اور کوئی دوسری آتما تمہارے اندر آ گئی تھی۔ ہاں ایسا ہی کچھ ہوا تھا، میں محسوس کر رہی تھی کہ میں تڑپ رہی ہوں اور میرا دماغ سوچ رہا تھا کہ میں کس زہریلے جسم میں آ کر پھنس گئی ہوں، یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ نیا جسم تلاش کرنے تک میری آتما شکتی کی مدت ختم ہو جائے گی۔